الرحمن الرحیم. محترم حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ کرامات اولیاء جب دودھ پیتے بچے بول پڑے، یعنی میں ان بچوں کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ جنہوں نے دودھ پینے کے ایام میں بات کی ہے، وہ واقعات میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے ایک واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جنہوں نے ماں کی گود سے بات کی تھی، اور ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دوسرا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنایا، جریج کا واقعہ کہ جس کے اندر ایک بچے نے گفتگو کی. آج بھی کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے ٹھہرا ہوا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے جو نصیحت ملے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بروج کی آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ البروج، سورۃ البروج قرآن کی بڑی مشہور سورہ ہے، اس کی آیتیں پڑھی ہیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ نے سورۃ البروج کی ابتدا کرتے ہوئے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم. اس میں سائنس والی بات ہے نا، جو طالب علم لوگ ہیں اس کی تشریح، اس کی تفسیر جا کر کے پڑھیں اچھے طریقے سے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ملیں گی. برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس دن کی قسم. اللہ نے پہلے آسمان کی قسم کھائی، پھر جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کا، قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور پھر کہا وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی قسم، یعنی جس دن سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، سب لوگ حاضر ہوں گے، اس دن کی بھی قسم. اللہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہا، کیا کہا؟ کہا قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندق والے. اللہ نے ایک واقعہ اس میں بیان کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں نا قرآن کو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب بتا دیے بچپن سے کہ بھائی آپ خالی انگلی سے پھرا دیے تب بھی آپ کو ثواب مل جاتا، بس ہم انگلی پھرا کر کے جی رہے. وہ کتاب جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم پڑھتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کبھی مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پوری زندگی گزر جاتی، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں. ہائے افسوس کہ قرآن کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک روا رکھا ہے. دیگر چیزیں اے فار ایپل، بی فار بال، ایم فار منکی، اس کو سمجھنے کے لیے زمین آسمان ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا دیتے، یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے پیسے خرچ کر دیتے، لیکن جو چیز سمجھنی چاہیے اصل چیز، وہ چیز کبھی نہیں سمجھتے. تو یہاں اللہ نے کہا قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک کیے گئے. النار ذات الوقود، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے. جس دن وہ ہلاک کیے گئے بڑی آگ تھی، اس دن وہ لوگ ہلاک کیے گئے. اذ ہم علیہا قعود، اور جو لوگ ہلاک کیے، جن لوگوں نے ان لوگوں کو آگ میں ڈالا اور ہلاک کیا، وہ ان خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. مومنوں کے ساتھ وہ لوگ جو سلوک کر رہے تھے دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے بس اس کا انتقام لیا. کس کا انتقام لیا؟ کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے. جن لوگوں کو خندق میں ڈالا، خندق میں ڈال کر کے جلایا، وہ جو لمبی چوڑی آگ تھی، ایندھن والی آگ، اس میں جس میں ڈالا ان لوگوں نے، ان لوگوں کو جن کو جلایا گیا، کس بات کے لیے جلایا گیا؟ بس اس لیے جلایا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کو جلایا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کی اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس پر ایمان رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے.
پھر بھی اسی کی وجہ سے وہ جلائے گئے. پھر اللہ نے کہا رزلٹ بیان کرتے ہوئے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ایسے ہی مر گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. ابھی ان آیتوں میں اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ترجمے سے کہ کسی خاص واقعے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بات بتانی چاہیے ہے، کوئی گزرا ہوا واقعہ بتانا چاہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کو ایمان لانے کی وجہ سے جلا دیا گیا آگ میں. خندق والے خندق کی آگ میں جلایا گیا. یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو سناؤں گا. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا پورا بالتفصیل تذکرہ کیا حدیث کے اندر. واقعہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا گزرے ہوئے وقت میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عیسائیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، پچھلی شریعتوں کی بات ہے. اس وقت ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس بادشاہ کا. اب جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، اسی صفت کا بادشاہ تھا. یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، کیونکہ میں ہی تم کو کھانا دیتا ہوں، میں ہی پانی دیتا ہوں، میرے حکم سے سب کچھ تم کو ملتا ہے، میں چاہوں جب چاہوں تم کو ختم کر سکتا ہوں، تو میں ہی رب ہوں. سب لوگ مانتے بھی تھے. یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کل کے پولیٹیشین کی طرح بھائی ووٹ دے کر کے بنایا گیا ہو. نہیں، وہ لوگ خاندانی راج پاٹ ہوتا تھا، بادشاہت ہوتی تھی، طاقت ہوتی تھی، فوج ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی. ذو نواس بادشاہ تھا. اچھا، تو پہلے بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، جن کی جادوگری کے بلبوتے پر یہ لوگ اور زیادہ عوام کو ڈرا کر رکھتے تھے، اور زیادہ اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں. ان جادوگروں کی وجہ سے جادوگر جو اس کے محل میں تھا، بڑا جادوگر، وہ بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا. ہاں، انسان کچھ بھی ہو ایک دن تو آنا ہے نا، وہ وقت جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وقت تو آنا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ہم بھولے رہتے ہیں، ہم جیتے رہتے ہیں اس طریقے سے جیسے کبھی دنیا سے جانا نہ ہو. تو بوڑھا جادوگر بادشاہ کے پاس گیا، کہا حضور اب میں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں پتہ نہیں، اس لیے جو ہے آپ مجھے کوئی سلطنت میں سے ایک ذہین بچہ لا کر دیجئے، تاکہ میں یہ جادو کا علم جو میرے پاس ہے اس کو ٹرانسفر کر سکوں، اس کو سکھا سکوں. اور ایک بات میں بتا دوں، اسلام میں جادو حرام ہے. ہاں، اسلام میں جادو حرام ہے. اسلامی حکومت اگر ہو، اسلامی قانون کے حساب سے جادوگر کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سزائے موت. ہاں، اور اگر کوئی شخص آج کی تاریخ میں ایسے شعبدہ باز لوگ جادوگر جو ہوتے ہیں، اب میں مختصر سی بات کروں، جادوگر کون ہوتے ہیں کہ جو آپ کا نام پوچھیں اور آپ کی والدہ کا نام پوچھیں، والد صاحب کا نہیں، والدہ کا نام پوچھیں، کیونکہ شریعت میں آپ کے نام کے ساتھ والد کا نام ہی لگتا ہے. یہ قرآن حدیث کا رولز ہے. والدہ کا نام نہیں لگتا ہے، باپ کا نام لگتا ہے. لیکن جادوگر کیونکہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے، اس کو شیطان کو خوش کرنا رہتا ہے، تو وہ شریعت سے الٹی ہی چیز کرے گا، تبھی اس کی طاقت بڑھے گی. شریعت کی جتنی مخالفت کرے گا، شیطان اس سے اتنا زیادہ خوش ہوگا، اتنا زیادہ اس کا کام کرے گا. جو اندھیرے میں اپنا عمل کرے، جو اس طرح بڑبڑائے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، جو کہے کہ بھئی اس قسم کا جانور لے جا کر کے ذبح کرو، جو کہے کہ اس کو لے جا کر جلا دو، اس کو لے جا کر دفنا دو، یہ تمام چیزیں جو کرنے کے لیے کہے، سمجھ جاؤ کہ وہ گرچہ داڑھی والا ہے، گرچہ کرتا پہنے ہوئے ہے، گرچہ ٹوپی لگائے ہے، گرچہ تسبیح گھما رہا ہے، جان لو کہ وہ جادوگری کا علم کر رہا ہے. اپنے آپ کو کچھ بھی بول لے رہا ہو کہ میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں. اگر ایسے شخص کے پاس کوئی جاتا ہے، صرف جاتا ہے اس کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، گرچہ وہ کتنا اچھی نماز پڑھے.
صرف جانے سے، اس کے بعد پوچھنے سے، اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دیا ہاں بھائی وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میں گیا تھا، انہوں جو بتائے وہ واقعی میں سچ ثابت ہو گیا، اگر ایسا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جسے دے کر مجھے رب نے بھیجا ہے، اسلام کا انکار کر دیا اس نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کیا بھیجا گیا تھا؟ اسلام، قرآن۔ بات کو میں آگے بڑھاؤں، بہرحال ایک ذہین بچہ دے دیا گیا لا کر کے اس کو، اب ذہین بچہ اس کو مل گیا، اب وہ ذہین بچے کو روزانہ اپنی جادوگری سکھانے لگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں صحابہ کے سامنے، سکھانے لگا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ بچہ جس راستے سے آتا تھا، راستے میں ایک راہب، راہب کا مطلب سمجھیے عیسائی عالم، ایک آج کل کے عیسائی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح معنوں میں عیسائی، کیونکہ اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھا نا، توحید پرست، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آج کل کے جو عیسائی ہم دیکھتے ہیں وہ عیسائی کا تصور ذہن میں مت لائیے گا کہ جو مانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ من ذالک، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ خود ہی الہ ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی الہ ہیں، معبود ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، سچ مچ والے عیسائی جو شریعت محمدیہ سے پہلے جو لوگ تھے، سچ مچ والے عیسائی۔ تو وہ راہب صاحب کا گھر پڑتا تھا، عیسائی عالم کا، تو لوگ ان کے پاس بھی جاتے تھے، ایسا دیکھا بچے نے، تو ایک دن بچہ بھی چلا گیا کہ بھئی ان کے گھر میں کچھ ہو رہا، وہ بھی چلا گیا، تو وہ دیکھا ان کا علم، ان کی باتیں جو بتا رہے تھے، اس کو بڑا اچھا لگا، تو وہ علم سیکھنے لگا۔ وہ اب وہ کیا کرتا کہ یہ علم سیکھ رہا ہے، پھر جادوگر کے پاس جاتا تو وہاں پر بھی سیکھتا، یہ بھی سیکھتا وہ بھی سیکھتا، وہ ذہین بچہ تھا۔ ذہین لوگوں کی نشانی ہوتی کہ جہاں سے جو پاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، یہاں پر بھی سیکھنے لگا بچہ، وہاں پر بھی سیکھنے لگا۔ اچھا، اب وہ سیکھ رہا تھا، اور یہ راہب صاحب سے اچھی ملاقات اس کی ہو گئی تھی۔ ایک دن راستے سے جا رہا تھا، یہ تو ایک بڑا کوئی جانور تھا، راستے کے بیچ میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، پبلک نہ ادھر جا پا رہی ہے نہ ادھر کی پبلک ادھر پا رہی ہے۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا کہ علم اس کے پاس ہے، اس نے کیا کیا، پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، دعا کی اس نے، دیکھیے دعا، اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ راہب صاحب کا علم جو ہے ان کا زیادہ اچھا ہے، وہ جادوگر کے علم سے زیادہ اچھا ان کا علم ہے، تو پھر اس پتھر کے ذریعے ہی تو اس جو ہے جانور کو ہلاک کر دے۔ حالانکہ اتنے بڑے پتھر سے کوئی جانور ہلاک نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا جو ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جادوگر والا اگر صحیح ہے تو ہلاک مت کرنا، لیکن اگر راہب والا صحیح ہے، جادوگر والا جھوٹا علم ہے، غلط علم ہے، تو پھر ہلاک کر دینا۔ اس نے کیا، مارا، جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی۔ یہ واقعہ اس نے راہب کو جا کر بتایا کہ میں ایسا کیا اور سچ مچ کام کر گیا۔ تو وہ عیسائی عالم بولے کہ اب اصل تمہارا امتحان بیٹے شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل بہت پسند ہے، تم اللہ کے بڑے محبوب بن گئے ہو، اور اب اس دور میں جبکہ لوگ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اب ایسا ہوگا کہ امتحان تمہارا ہوگا دنیا کے اندر، میرا نام مت لینا، کیونکہ یہ بھی چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے، ایک اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ اس کے خلاف تھا، وہ تو کہتا تھا میں ہی رب ہوں۔ اب یہ بچہ کیا ہوا کہ جادوگر کے علم کو چھوڑ کر کے اب یہ ایسا ہو گیا کہ لوگوں کا علاج کرنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اندھے، اسکن پرابلم، بہت بیمار، یہ اللہ سے دعا کرتا اور دعا کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایک شرط پر دعا کرتا تھا، یہ ایک ہی کنڈیشن اس بچے کی ہوتی تھی، یہ بچہ کہتا تھا اللہ پر ایمان لاؤ تبھی دعا کروں گا، اللہ پر ایمان لاؤ تبھی دعا کروں گا۔ لوگ کہتے کہ آپ کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، میں تو صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے، آپ ایمان لاؤ، اللہ سے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا دے دیں گے۔ اچھا، یہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ کا ایک خاص تھا جو اندھا ہو گیا تھا، وہ بھی بادشاہ کے مشیروں میں سے تھا، بادشاہ کے ارد گرد وہ بھی موجود رہتا تھا، لیکن چند دنوں سے، چند مہینوں سے وہ بادشاہ کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی جو بینائی چلی گئی تھی۔ اس نے جب سنا کہ کوئی بچہ ہے، علاج کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ اندھوں کو بینا کر دیتا ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں،
وہ بھی پہنچا، تحفے تحائف روپیہ پیسہ لے کر کے سب پہنچا کہ دیکھو ہمارا بھی علاج کر دو، یہ سب تم کو دے دوں گا۔ تو بچے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہی چیز مانگتا ہوں لوگوں سے، اللہ پر ایمان لاؤ، رب کو تسلیم کرو، سچے دل سے اس کی عبادت گزار بن جاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ واقعی میں وہ ٹھیک ہو گیا، ایمان لایا، دعا کی، ٹھیک ہو گیا وہ۔ اب بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھا، جبکہ یہ مومن ہو چکا ہے، بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا۔ بادشاہ چونک گیا، ارے تم تو اندھے تھے نا جی، کیسے اچھے ہو گئے تم؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ کیا جملہ کہا؟ میرے رب نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میں نے ٹھیک کیا تمہیں؟ میں نے تم کو ٹھیک کیا؟ تو کہا نہیں آپ نے نہیں، آپ کا جو رب ہے، میرا جو رب ہے، اس نے ٹھیک کیا مجھے۔ تو کہا اچھا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہے ہو؟ سزا دینی شروع کی۔ کس نے یہ علم تجھے دیا؟ کس نے اس بارے میں تجھے بتایا؟ آخر بیچارہ جب مار کھایا تو بچے کا نام لے دیا، بچے کو بلایا گیا۔ بادشاہ چونک گیا، کہا اچھا تو وہ جادوگری کا علم کی وجہ سے تم اتنے اونچے ہو گئے، وہ جادو تم ہمارے پرانے جادوگر جو دنیا سے چلا گیا اس سے سیکھ کر کے آج تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو میری حکومت کے اندر۔ اس نے کہا بادشاہ سلام علیہ، ایسی بات نہیں ہے، میں رب کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، حقیقی رب کے بارے میں جو آپ کا رب ہے، میرا رب ہے، میں اس کی جو ہے دعوت دے رہا ہوں، اور سچ میں وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور وہی لائق عبادت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کو سزا دو، اس کو سزا دو۔ اس کو سزا دینا شروع کیے۔ وہ جو مشیر خاص تھا بیچارے، اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیے لوگ، سزا دیے۔ تو بچہ بیچارہ برداشت نہیں کر پایا، وہ راہب صاحب کا نام بتا دیا کہ میں علم وہاں سے حاصل کیا ہوں۔ راہب صاحب کو لایا گیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ بچے کو کیا کیے کہ بچے کو کہا کہ یہ بچے کے پاس چونکہ وہ علم ہے پرانا والا، اس کی جانکاری ہے، بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ دوبارہ آ جائے ہمارے والی پر، یہ جو توحید کا علم اس کا پرچار کر رہا ہے یہ اس کو چھوڑ دے۔ لیکن بچے کے دل میں توحید کا علم موجود تھا، بچہ نہیں مانا۔ بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں سے کہ جاؤ اس کو ایک پہاڑ پر لے کر جاؤ، لاسٹ ٹائم پوچھنا کہ یہ اپنی بات سے پلٹتا ہے کہ نہیں، مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں، اگر مان لیا تو واپس لے آنا، نہیں مانا تو وہیں سے دھکا دے دینا نیچے۔ اس کو لے کر کے گئے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچے نے جب وہاں پہنچا، بچہ اور پورے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم تم اپنی بات سے پلٹ جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اس نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جیسا چاہے ان کے لیے کافی ہو جا، مجھے بچا لے، اور تو جیسا چاہے ان سے مجھے بچا لے، تو کافی ہو جا میرے لیے، ان کو تو پکڑ لے، تو جیسا چاہے، تیری شان تیری مرضی۔ پہاڑ ہلنے لگا، وہ پورے گر کے مر گئے، بچ گیا۔ بچہ خود چل کر کے آیا بادشاہ کے پاس کہ دیکھو میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بچہ ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ تم کچھ نہیں ہو جی، تم ہوتے کون ہو؟ میرا رب جب تک نہ چاہے میری جان کوئی نہیں لے سکتا۔ تم کچھ بھی ہو، تم بادشاہ ہو، مگر میرا رب نہ چاہے تو میری جان کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ آپ کی بار اس کو شپ میں بٹھا کر، کشتی میں بٹھا کر لے کر کے جاؤ سمندر کے بیچ میں، وہاں لاسٹ ٹائم پوچھو، وہاں بات نہیں پلٹے تو سمندر میں پھینک دینا اس کو۔ پھر لے کر گئے، پھر اس نے دعا کی، پھر یہ بچ گیا، پورے اس کی سپاہیاں مارے گئے، پھر واپس چلا آیا۔ اس نے آ کر کے کہا، اس نے کہا کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو میں خود طریقہ بتاتا ہوں تجھے، میں اس سے مر سکتا ہوں، تو مارنا چاہتا مجھے نا، کب تک یہ کھیل کھیلتا رہے گا تو میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ طریقہ۔ کہا کہ پورے عوام کو ایک جگہ اکٹھا کرو، بڑے میدان میں، پورے عوام کو، پورے لوگ یہاں موجود ہو تمہاری سلطنت کے۔ کہا ٹھیک منظور۔ کہا مجھے ایک جھاڑ سے باندھ دو، اور پھر اس کے بعد میرے ہی تیر کو لے کر، میں جو تیر استعمال کرتا ہوں، میرے ترکش میں جو تیر ہوتا ہے وہی تیر لے کر کے تم بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام یعنی بچے کے رب کے نام سے یہ کہہ کر کے تم مجھے مارو، میں مر جاؤں گا، تبھی میں مروں گا، نہیں تو نہیں مروں گا۔ میرے اللہ کے نام سے مارو تبھی مروں گا۔ اچھا، ایسے ہی کیا بادشاہ نے۔ پوری پبلک دیکھ رہی ہے، کیونکہ پبلک جانتی تھی کہ بچے میں، بچہ جو ایک اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے، پبلک جانتی نہیں تھی کون اللہ کون رب۔
لوگ تو مانتے تھے کہ یہی رب ہمارا ہے بادشاہ. اب لوگ کنفیوز تھے کس کو مانے ہم بڑا. بادشاہ مارنا چاہتا ہے, بچہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بچا لیا. اب پوری پبلک موجود ہے کہ اب دیکھیں بچہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے, کیونکہ بچے نے خود بتایا کہ ایسے مارو مجھے. چنانچہ کیا ہوا کہ جب بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر مارا گیا, بچے کی یہاں لگا جا کر کے, حدیث کے اندر ہے یہاں لگا, بچہ اسی وقت جو ہے ختم ہو گیا. لیکن بچہ جو چاہتا تھا, جو تعلیم دینا چاہتا تھا لوگوں کو, وہ تعلیم لوگوں تک پہنچ گیا. لوگوں نے پکار کر کے کہا, پورے مجمع نے چیخ کر کے, جبکہ بادشاہ, اس کے حواری, اس کے مشیر, اس کے سپاہی, اس کی طاقت, اس کی حکومت سب موجود ہے. لوگوں نے چیخ کر کے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. پورے لوگ مومن ہو گئے. بادشاہ نے کیا کیا, اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اچھا تو یہ چاہتا تھا, یہ گیم تھا. ہر راستے کے پاس بڑے بڑے خندق کھودو اور اس میں آگ سلگاؤ. آگ سلگائی گئی اور اس میں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے تقریباً 20,000 لوگوں کو قتل کیا. اس نے 20,000 لوگوں کو اس خندق میں ڈالا. کس وجہ سے؟ صرف وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. 20,000 لوگ. اس بادشاہ نے جس کا نام ذو نواز تھا, کس کی وجہ سے ان لوگوں نے جانیں دی؟ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے. قربان کر دیا اپنے آپ. ہم ہیں, ذرا سا بچے کی طبیعت خراب ہوئی, دعا سے اور جو ہے دوا سے فرق نہیں ہوا, فوراً بابا کے پاس پہنچ جاتے. انہوں جو سلگانے کے لیے کہتا وہ سلگاتے, جو دھاگا پہننے کے لیے کہتا وہ پہنتے, جو کچھ کرنے کے لیے اللہ بلا کہتا وہ کرتے. ہم کیوں؟ عقیدہ ہی درست نہیں ہے. جانے دے دی انہوں نے, 20,000 لوگوں نے جانے دی. اور اس واقعے میں یہ بھی ہے جو خاص طور سے اسی لیے میں واقعہ سنایا آج کے خطبے میں, کہ ایک ماں, اس کا دودھ پیتا بچہ, اس کو چھوڑ کر کے اس کو بھی کودنا ہے, کیونکہ سزا بادشاہ کی یہی ہے, وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ جب خندق کی طرف جا رہی ہے تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں کہ بچے کو پلٹ نہ جاؤں میں, عقیدہ میرا کمزور نہ ہو جائے, رب پر میرا ایمان ہے, کہیں ایسا نہ ہو ایمان میرا ڈگمگا جائے, بچے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا ہوگا, کیا ہوگا میرے بچے کا, چھوٹا سا بچہ ہے. تب اس بچے نے کہا تھا اماں صبر کر, یقیناً تو حق پر ہے. شیرخوار چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, اس نے چیخ کر کے کہا اماں جا, کود جا, تو صبر کر, جا, یقیناً تو حق پر ہے نا, تو حق پر ہے. یہ واقعہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہمارا نام مسلمان کا ہے, سب کچھ بنا بنایا مل گیا ہے, اس لیے ایمان کی قدر ہی نہیں. کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں اس ایمان کی وجہ سے, کتنے لوگوں کو ختم کر دیا گیا اس ایمان کی وجہ سے. اور آج ہم چیخ پکار کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے اس ایمان کی وجہ سے, اس توحید کی وجہ سے. اور آج ذرا سی مصیبت آئی تو حالت بہت خراب ہے, ان سے زیادہ حالت خراب ہے آپ کی. کیسے کیسے لوگ دنیا سے گزر گئے اور بتا دیے دنیا والوں کو کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ توحید ہے. ایک واقعہ اور سناؤ آپ لوگوں کو تاکہ بات ختم ہو جائے. ایک واقعہ اور, یہ تیسرا واقعہ تھا. فرعون کی ایک باندی تھی, اس کا واقعہ ہے, اور اس کا بھی تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حدیث کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا, جنت جہنم کی میں نے سیر کی, تو مجھے جنت کے اندر بڑی عمدہ خوشبو آئی, بہت عمدہ خوشبو, اتنی عمدہ خوشبو, اور ہمارے نبی کو خوشبو پسند تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا بھئی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ دراصل فرعون کی ایک باندی تھی, اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے, جنت سے آ رہی ہے. سوچیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا واقعہ بیان کیجئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایسی بات آ جائے تو ہر آدمی کہے گا بھئی پورا میٹر بیان کرو, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے.
تو پورا واقعہ اس طریقے سے تھا کہ ایک باندی فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر کے گری، اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ. ہماری زبان سے کیا نکلا؟ اماں. کچھ بھی ہو جاتا ہے ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اماں. ایلے ہے نہیں، کیا کی ہو گیا، ایسے بولتے ہم لوگ نا. وہاں کیا نکلا زبان سے؟ بسم اللہ، یہ نام نکلا. اچھا، اب اس بیٹی نے کہا کہ اچھا یہ اللہ کون ہے؟ ہمارے والد صاحب بادشاہ. کہا نہیں تمہارے والد صاحب نہیں، تمہارے والد صاحب کو جس نے پیدا کیا جو حقیقی رب ہے وہ اللہ، میں اس کا نام لے رہی ہوں. کہا اچھا ہمارے والد صاحب کو تم نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، تمہارے والد صاحب تو انسان ہے. بات بادشاہ تک گئی، فرعون تک. فرعون نے اس کو بھی وہی سزا دی. اس کو بھی کیا کیا؟ بڑے تانبے کا برتن، اس میں تیل کھولوایا. سنو 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 غور سے، ہے نا، چھوٹی سی تکلیف پر اتنا زیادہ پکارا کرنے والے لوگوں، سنو کتنی تکلیفوں سے گزر کر یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. یہ واقعات سنو، ہے نا، سنو ان چیزوں کو. تانبے کے برتن میں تیل گرم کیا گیا اور اس میں ڈالنے کے لیے کہا گیا پوروں کا، اس کے پوری فیملی کو اٹھا کر ڈال دو. بولی کہ میں ایمان سے تو نہیں ہٹوں گی، میں ایمان سے ہٹوں گی نہیں، ہٹ ہی نہیں سکتی ہوں، میری ایک شرط ہے بس مان لو. کہا شرط کیا ہے؟ مرنے سے پہلے آخری خواہش. کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی تھیلی میں لپیٹ کر، ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی جگہ دفن کیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ پوروں کی خوشبو آ رہی تھی جنت سے. اب واقعی میں ایک ایک کر کے اس کی فیملی کے تمام لوگوں کو جو مومن تھے وہ ڈالا گیا تیل کے اندر، تیل کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. ایک صرف چھوٹا بچہ بچا، اس سے پہلے ماں کو ڈالا گیا. چھوٹے بچے کو دیکھ کر کے ماں کے قدم ڈگمگائے کہ پلٹ جاؤں، بچے کی زندگی بچ جائے گی، میرا بچہ کیسے آگ میں گرے گا جا کر، کتنی تکلیف ہوگی میرے بچے کو. ماں ہے نا، ماں تکلیف تو ہوگی ہی. اب اس موقع پر بچے نے غور سے اپنی ماں کو دیکھا. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کر رہے ہیں، بچے نے غور سے ماں کو دیکھا اور کہا یا امہ، اے میری ماں، اقتحمی، کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں تو بڑا معمولی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے میری ماں، کود جا میری ماں، یہ دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے آخرت کے بالمقابل. آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے گی، دنیا کے اس آگ میں تو کود جا. اس واقعے کے اندر بھی ایک چھوٹے بچے نے بات کی، دودھ پیتے بچے نے بات کی ہے. یہ واقعات جو ہے میں آپ لوگوں کو اس لیے سنایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کے اندر ایسے چھوٹے بچوں نے بھی گفتگو کی، بات کی ہے. اور اس لیے بھی میں نے سنایا خاص طور سے کہ آپ جان لیں کہ توحید کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی. جس توحید کو آج ہم ذبح کر دیتے ہیں، ہاں جانور اللہ نے دیا ہے، لے جا کر کے درگاہ پر قربان کر دیے بابا کے نام سے. ہاں بابا کے نام سے قربان کر دیے، بابا کو خوش کرنے کے لیے. جانور اللہ نے دیا، وہ اللہ جس کو مانتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم جو ہے کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم مانگے تو اس سے مانگیں، جھکائیں تو سر اس کے سامنے جھکائیں، سوال کریں تو اس سے سوال کریں، مدد کے لیے پکاریں تو اس اللہ کو پکاریں. تو اس لیے میں نے واقعات سنائے کہ عقید توحید ہمارا مضبوط ہو، اور یہ جان لیں کہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا اتنا حصہ بھی ہم نہیں دے پائیں گے، نہیں ہو پائے گا ہم سے صرف کہہ دیا جائے کہ 5 وقت کی نماز آ کر کے اچھے طریقے سے پڑھ لو، وہی نہیں ہو پاتا. ہاں نہیں ہو پاتا، ہم سے کہاں ہو پاتا ہے. ابھی کہا جائے کہ صبح آپ کی جاب لگی ہے، صبح اٹھ کر کے آپ کو ڈیوٹی پر جانا، اٹھ جائیں گے، جاب کی بات ہے نا. لیکن صبح فجر کی ایسے ہی آپ کی صبح ڈیوٹی نہ ہو، 10 بجے سے ڈیوٹی ہو، اور کہا جائے صبح فجر کی نماز اٹھ جاؤ، اٹھتے ہیں؟ کس سے محبت ہے آپ کو؟ جاب سے ہے نا، مگر رب سے نہیں، اپنی ایمان سے نہیں، اپنے عقیدے سے نہیں، اللہ کی توحید سے نہیں. نام کے مسلمان ہم ہو گئے لوگوں، نام کے مسلمان.
नाम के मुसलमान से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूं तो मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले अब्दुल्ला नाम के लोग होते थे, तो क्या कामयाब हो जाएंगे वो कि नबी के पीछे नमाज पढ़े? देखो अब्दुल्ला नाम था उनका, कामयाब हो जाएंगे वो लोग? नहीं, जब तक दिल से कोई चीज़ ना की जाए, समझ कर ना किया जाए, ईमान के साथ ना किया जाए, अल्लाह कबूल नहीं करता। हमारा आलम वही है कि हम कुरान है पढ़ करके ताकों में सजा कर रख देते हैं, नमाज दिल में आया पढ़ते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते, मुश्किल पड़ती है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हैं पक्के सच्चे मुसलमान, टाइम मिलता है तो उम्रा भी कराते हैं। यही मुसलमान की पहचान है। दाढ़ी रख लिए, टोपी लगा लिए, खुशबू लगा लिए, बस मुसलमान की पहचान है ये। एक प्रैक्टिकल मुसलमान बनिए, एक अच्छा मुसलमान बनिए कि जिसको लोग कहें देख करके कि हाँ ये इस्लाम का फॉलो करने वाला है, ये मोमिन है, ये मुसलमान है, ऐसा कहा जा सके। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला जितनी बातें कही गई हैं, सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम लोगों को इन तमाम बातों का समझने वाला, इन पर अमल करने वाला बनाए, दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। बारी ताला हम में से जो हमारे भाई बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा दे। जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और मुसीबतों में एक दूसरे का सुख दर्द जो है बाँटें। बारी ताला हम जो चीज़ें तुझसे मांगते हैं वो भी दे दे, जो चीज़ें नहीं मांग पाते हैं, भूल जाते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, नहीं मांगते हैं, जहन में नहीं रहता, अल्लाह ताला वो भी चीज़ें अगर हमारे हक़ में बेहतर हैं, तू जानता है, वो भी चीज़ें हमें इनायत फरमा दे। मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा कर दे, सही समझ बूझ का मालिक बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल